نصف شب کے قریب ہم مانس بل جھیل کے قریب پہنچے۔ دراصل یہ علاقہ دلدلوں اور چھوٹی چھوٹی جھیلوں پر مشتمل تھا اور مرغابیوں کے شکاریوں کے لیے جنت ہے۔ تقریباً 1 گھنٹے تک جھیل کے پشتوں میں سے نکلنے کا راستہ ڈھونڈتے رہے لیکن کامیابی نہ ہوئی۔ ہماری بائیں جانب ایک خاصا بڑا گاؤں نظر آ رہا تھا، جیسا کہ دور تک پھیلی ہوئی بجلی کی روشنیوں سے ظاہر ہوتا تھا۔ ہم جھیل کو عبور کرنے میں ناکام رہے تو ہم نے گاؤں کے اندر جا کر کوئی رہبر تلاش کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ میرا نام ہے صنم شہزادی اور آپ سن رہے ہیں سری نگر جیل سے فرار کی کہانی۔ چنانچہ ہم نے آبادی سے ذرا الگ تھلگ واقع 2 گھروں کا انتخاب کیا، لیکن بدقسمتی سے دونوں گھر غیر آباد تھے۔ کچھ دیر رک کر ہم سوچتے رہے کہ کیا کیا جائے۔ اسی دوران اچانک برقی رو کے فیل ہو جانے کی وجہ سے سارا علاقہ تاریکی میں ڈوب گیا۔ آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے۔ اب اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ گاؤں کے اندر جا کر کوئی گائیڈ تلاش کیا جائے۔ ہم احتیاط سے گاؤں میں داخل ہو گئے اور کتوں سے بچتے ہوئے آگے بڑھتے رہے۔ کسی گھر کے باہر سے آواز دینا بھی خطرناک تھا کیونکہ اس طرح سارے محلے میں شور مچ جانے کا اندیشہ تھا۔ چنانچہ میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ وہ اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھیں تاکہ یہ پتہ چل سکے کہ کس گھر میں لوگ جاگ رہے ہیں۔ ہم ابھی پہلی گلی میں ہی جا رہے تھے کہ ہم نے ایک کٹھار کی دوسری منزل میں کسی کی کھانسی کی آواز سنی۔ کٹھار کچی لکڑی کے تختوں سے بنا ہوا گودام ہوتا ہے جس میں کسان سال بھر کا غلہ جمع رکھتے ہیں۔ بعض خوشحال کسان کٹھار کے اوپر مہمانوں کے استعمال کے لیے ایک کمرہ بھی بنا لیتے ہیں۔ کٹھار رہائشی مکان کے قریب ہی بنایا جاتا ہے اور دونوں کا آنگن ایک ہی ہوتا ہے۔ میں نے ساتھیوں کو رکنے کا اشارہ کیا اور چھڑی سے گلی میں کھلنے والی کھڑکی کو کھٹکھٹایا۔ پہلی بار کوئی جواب نہ ملا، لیکن دوسری بار کھٹکھٹانے سے اندر سے آواز آئی، کون ہو اور اس وقت رات گئے کیا چاہتے ہو؟ شاید وہ ہمیں کوئی غیر پسندیدہ لوگ سمجھ بیٹھا۔ میں نے دھیمی آواز میں جواب دیا، بھلے آدمی، ہم کوئی چور نہیں، ذرا کھڑکی کھولو اور ہم سے بات کرو۔ اس نے کھڑکی کھولی اور ہم سے پوچھا کیا چاہتے ہیں؟ میں نے جواب میں نہایت نرمی سے کہا، ہم مسافر ہیں، سنبل سے آئے ہیں، آگے ایک گاؤں میں جانا چاہتے ہیں، تھکے ہوئے ہیں اور کچھ دیر آرام کرنا چاہتے ہیں۔ اس نے ایک مکان کی طرف اشارہ کیا اور بولا، وہ گاؤں کی مسجد ہے، جاؤ اور جتنی دیر چاہو آرام کرو۔ میں نے کہا، دوست، بات یہ ہے کہ ہم مسجد میں جا کر آرام نہیں کر سکتے، اگر ایسا ہو سکتا تو ہم اتنی دیر گئے تمہیں تکلیف نہ دیتے۔ یا تم نیچے آ کر ہم سے مل لو یا ہمیں اوپر آ کر بات کرنے دو۔ وہ ایک تعلیم یافتہ نوجوان تھا۔ اس نے کچھ توقف کے بعد صحن کی ڈیوڑی اور کٹھار کی سیڑھیوں کی طرف اشارہ کیا۔ چنانچہ ہم صحن میں داخل ہوئے اور وہاں لکڑی کی سیڑھیوں پر چڑھ کر کٹھار کے اوپر پہنچ گئے۔ نوجوان نے دروازہ کھول کر ہمیں اندر بلا لیا۔ اس نے لیمپ روشن کر کے غور سے ہمیں دیکھا۔ اس کے چہرے پر اچانک مسرت کی چمک پیدا ہوئی اور بولا، اچھا تو یہ آپ لوگ ہیں، مجھے آپ کے آنے کی بہت خوشی ہوئی ہے۔ میری سمجھ میں اب یہ بات آئی ہے کہ آپ مسجد میں کیوں نہیں جانا چاہتے تھے۔ میں سمجھ گیا ہوں، آپ ہی وہ مجاہد ہیں جو جیل سے بھاگے ہیں۔ میں نے اس کی بات کاٹی، ہم تمہاری اس خوش خلقی کے بہت شکر گزار ہیں۔ ہم تمہیں کوئی تکلیف نہ دیتے، لیکن ہم ایک ایسی مشکل میں پھنس گئے ہیں جو تمہاری مدد کے بغیر حل نہیں ہو سکتی۔ ہم یہاں سے جھیل کے اس پار جانا چاہتے ہیں، کیا تم ہماری مدد کر سکتے ہو؟ اس نے جواب دیا، کیوں نہیں، یہ تو بڑی معمولی سی بات ہے، اگر آپ چاہیں تو میں آپ کے لیے کچھ اور بھی کر سکتا ہوں۔ اس کا لہجہ بہت پرجوش تھا۔ اس نے اپنی بات جاری رکھی، جناب، ہم مجاہدوں کے لیے کوئی بھی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ ذرا بیٹھ کر آرام تو کریں۔
نوجوان کے کہنے پر ہم بیٹھ گئے۔ اس نے روشنی گل کر دی لیکن ہم سے گفتگو جاری رکھی۔ مجاہدوں اور ان کی تحریک کے بارے میں بات چیت کرتا رہا۔ اس نے ہمیں اپنے چھوٹے بھائی کے بارے میں بتایا جو کسی کالج میں زیر تعلیم تھا اور جسے ہم سے ملنے کا بہت شوق تھا۔ میں نے اس سے کہا وہ تیار ہو جائے کیونکہ وقت تیزی سے گزر رہا ہے، لیکن وہ نہ مانا اور کہنے لگا میں آپ کو ایسے کس طرح جانے دوں، آپ کو تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا، سحری قریب ہے، آپ سحری میرے ساتھ کھائیں، پھر میں آپ کے ساتھ چلوں گا۔ مجھے اس کی بات ماننا ہی پڑی۔ کوئی آدھ گھنٹہ بعد وہ اٹھا اور ہمیں اپنے رہائشی مکان میں لے گیا۔ وہاں اس نے ہمارا تعارف اپنے بھائی سے کروایا۔ اس کا بھائی بھی ہم سے مل کر بہت خوش ہوا۔ ہم نے گرم پانی سے ہاتھ منہ دھویا۔ سحری میں ہمیں ٹھنڈے چاول اور چھوٹی چھوٹی مچھلیوں کا سالن کھلایا۔ چھوٹی مچھلیوں کو کشمیری میں کرن کہتے ہیں۔ سحری کے بعد ہم نے سری نگر ریڈیو سے سحری کا پروگرام بھی سنا۔ اس کے بعد وہ دونوں بھائی ہمارے ساتھ چل پڑے اور ہمیں جھیل کے اس پار پہنچا دیا۔ وہ ہمارے ساتھ سنبھل بانڈی پورہ روڈ تک آئے۔ میں نے ان سے کہا یہاں سے ہم بانڈی پورہ چلے جائیں گے۔ وہ اس سے آگے بھی ہمارا ساتھ دینا چاہتے تھے لیکن میرے اصرار پر واپس چلے گئے۔ مجھے ان دونوں بھائیوں کے نام اب یاد نہیں رہے لیکن وگے خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ 13 دسمبر 1968 تقریباً 2 گھنٹے تک ہم ناک کی سیدھ میں چلتے رہے، یہاں تک کہ موزہ سدرا کوٹ پہنچ گئے۔ اس گاؤں کے لوگ کشمیر کی افسانوی تاریخ میں سادہ لوحی اور کم فہمی کے لیے مشہور ہیں۔ سویرا ہو چکا تھا، مسجدوں میں لوگوں کے درود و سلام اور وظیفہ خوانی کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ عورتوں کی قطاریں سروں پر گھڑے اٹھائے اور ندیوں اور شفاف چشموں سے پانی بھرنے کے لیے آ جا رہی تھی۔ ہم سدرا کوٹ میں تیزی سے نکل گئے اور دن کے قیام کے لیے کسی پناہ گاہ کی تلاش کرنے لگے۔ ابھی اس تلاش میں ہی تھے کہ سورج طلوع ہوا۔ سدرا کوٹ سے میل بھر آگے ہمیں 3 گھروں پر مشتمل ایک چھوٹی سی بستی نظر آئی۔ یہ جگہ بانڈی پورہ روڈ کے شمال میں ایک بے آب و گیا ٹیلے کے دامن میں واقع تھی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ ہمیں یا تو اس بستی میں اپنی پناہ گاہ تلاش کرنی چاہیے یا اس ٹیلے پر کوئی جگہ ڈھونڈنی چاہیے۔